والعادیات ضبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو بہت تیز دوڑتے ہیں جنگ کے وقت، اور جب تیز دوڑنے کی وجہ سے ہانپتے ہیں تو ان کے منہ اور ناک سے ایک مخصوص قسم کی آواز، جسے عربی میں ذبح کہا جاتا ہے، وہ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ فالموریات قدحا، اور پہاڑوں پر، زمین پر بہت لمبا دیر تک دوڑتے بھاگتے، ان کے پیر کے نال میں لوہے میں جب گرم ہو کے پتھر سے ٹکرا کر چنگاریاں نکلنے لگتی ہے۔ فالمغیرات صبحا، اور صبح صبح وہ گھوڑے جو ان کی پیٹھ پر ان کے مالک بیٹھے ہوئے ہیں، جب وہ لے کر کسی گاؤں میں گھستے ہیں تو صبح صبح حملہ کر دیتے ہیں۔ فأثرن به نقعا، اور جب دھول والی مٹی والی زمین پہ چلتے ہیں تو گرد و غبار اڑاتے ہیں۔ فوسطن به جمعا، اور جنگ کے میدان میں گھوڑے اپنے مالک کے کہنے پر، اشارے پر، چابک دکھانے پر جنگ کرتے ہوئے، تلوار لیے ہوئے انہیں نظر آ رہا ہے، گھوڑوں کو بھی نیزے چل رہے، تلوار سے گھوڑے بھی کٹ کے گر رہے، انسان بھی گر رہے، لیکن جب ان کا مالک ان کی پیٹھ پر بیٹھ کر سامنے کے لشکر میں گھسنے کا حکم دیتا ہے تو یہ اپنے مالک کی اطاعت کرتے ہیں، گھس جاتے ہیں، اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں کرتے۔ یہ گھوڑے اپنے مجازی مالک، دنیا کے کچھ دن کے مالک کی اطاعت میں، جبکہ انہیں معلوم ہے اپنے رب کے نام اسمرن، وہ گھوڑے دنیا کی ہر چیز کرتی ہے، وہ اپنے رب کے نام اسمرن کے ساتھ یہ دنیا کے چھوٹے مالک کی بھی اطاعت میں کبھی پیچھے نہیں ہوتے۔ ان الانسان لربہ لکنود، یہی انسان جس کے ہاتھ میں کائنات کی ہر چیز، ہر جانور، ہاتھی، ہر ایک کو مسخر کر کے دے دیا، قبضے میں دے دیا، ورنہ ایک گائے، بیل، بھینس، بکری اگر یہ پاگل ہو جائے تو کئی انسانوں کو مار دے، یہ انسانوں کو سچے مالک اللہ نے مسخر کر کے قبضے میں دے دیا، جیسے چاہتے ہیں باندھ دیتے ہیں، جتنا جو چاہتے ہیں کھلاتے ہیں، جیسے چاہتے ہیں کام لیتے ہیں، ان کا بچے دودھ پیتے ہوئے آدھا دودھ یہ بھی نکال لیتے ہیں، تب بھی وہ جانور کچھ انکار نہیں کرتے۔ لیکن انسان اتنی نعمتوں کے بعد اپنے سچے اور حقیقی مالک کا ناشکرا ہے۔ لربہ لکنود، اپنے رب کا لجحود، لکفور، نعمتوں کا انکار کرنے والا ہے، اس کے مالک ہونے، اس کے حکم کا انکار کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے، کفر کرتا ہے، اور دوسرے خداؤں کو اس کے نام اسمرن کے ساتھ، اس کے نام کے ساتھ اس کی خدائی میں ملاتا ہے۔ ایک طرف وہی انسان اپنے گھوڑے کو بچپن سے پالا، اس کی ہر کوئی سنتا ہے، ہر بات سنتا ہے، وہ گھوڑے کا بچہ بڑا ہونے کے بعد، ہر جانور بچپن سے پال لو بچے کی طرح، انسان کے بچے کی طرح، جب وہ بڑا ہوتا ہے تو اپنے مالک کی ہر چیز سنتا ہے۔ لیکن ہمارا سچا حقیقی مالک جو ہمیں ماں کے پیٹ سے سب دیتے آ رہا ہے، باہر آنے کے بعد سب کچھ دیا، عقل دیا، بولنے کی طاقت دیا، دنیا میں سب کچھ دیا، چلنے کی شکتی دیا، خوبصورت بدن دیا، کائنات کی ساری چیزیں ہمارے لیے مسخر کر دی، اس کے بعد بھی انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے، کفر کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، اطاعت، بندگی، فرما برداری، پرستش اور پوجا کا حق ادا نہیں کرتا۔ اے اللہ، تو ہمیں سب کچھ دے رہا، تیری عبادت، تیری بندگی، تیرے سامنے جھکنے، تیرے لیے لوگوں کی سیوا کرنے اور انہیں تیرے گیان کی طرف بلانے، اس مشن کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا کر۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور انسان کی زندگی، اس کا پل پل، اس کا سیکنڈ، اس کا منٹ، اس کی دن، اس کا رات، اس کا جینا، اس کا بچپن، اس کی جوانی، اس کا بڑھاپا، اس کی پوری زندگی گواہ ہے کہ وہ سچے مالک کو بھول کر جی رہا ہے۔ اَرَّآهُ اسْتَغْنَىٰ، سچے مالک سے بے نیازی برتتا ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، خود وہ گواہ ہے، اس کے عمل، اس کے کرم، اس کے جینے کا انداز، اس کی سوچ، اس کا دنیا کی طرف بھاگنا، مایا کی طرف بھاگنا، دھوکے کی چیزیں دنیا جمع کرنا، یہ خود بتا رہا ہے کہ وہ سچے مالک کو بھول کر جی رہا ہے، اپنے مشن کو بھول کر جی رہا ہے۔ جس سچے مالک کی طرف دنیا کو بلانا اس کی زندگی کا مقصد ہے، اسے نہیں بلکہ دنیا فنا ہونے والی،
دھوکے کی چیز مایا متاع الغرور، اس کو جمع کرنے کے لیے، اس کے پیچھے بھاگنے کے لیے اپنا وقت، اپنا روپیہ، اپنی صلاحیت، اپنا بولنا، اپنا سوچ وچار، اپنی ساری طاقت لگا دیتا ہے، اور مرنے کے وقت سب چھوڑ کر چلا جاتا ہے، پھر پچھتاتا ہے، یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں اس آگے کی زندگی کے لیے کچھ کما کر آیا ہوتا۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کل کے لیے ہر انسان نے کیا کمایا ہے، جنت اور جہنم کیا ملنا ہے، اس کی فکر کیا کیا اس نے؟ ذرا دیکھ لے ہر انسان کل کے لیے کیا کمایا ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، انسان ایسا ہے کہ مال کی محبت میں بہت سخت ہے۔ تُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، تم بہت زیادہ مال سے، مایا سے، دنیا سے محبت کرتے ہو، مرے تک وہ خیال تمہارے دل سے نہیں نکلتا۔ رات میں سوتے ہو تو سپنا بھی مایا اور مال و محبت، مال متاع، دنیا کی چیزیں، دنیا کی رنگینی، آرائش، نمائش، زیبائش، دنیا کی ترقی اور گیان کے لیے تم کچھ نہیں کرتے۔ تمہیں سپنے میں بھی یہی سب مایا دکھتی ہے، دنیا کا ناز و نعم دکھتی ہے، دنیا کے پیچھے تم نیند میں سپنے میں بھی بھاگتے ہو۔ تو تم فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اپنے رب کی طرف دوڑنا اور بھاگنا شروع کرو۔ افلا يعلم اذا بعثر ما فی القبور، کیا یہ انسان جانتا نہیں کہ جب قبر پھاڑ دی جائے گی، اس قبر سے اسے پھر دوبارہ اس مٹی سے زندہ کر کے نکالا جائے گا۔ وحصل ما فی الصدور، اس کے سینے میں جو ہے وہ حاصل کر لیا جائے گا۔ اور ایسا ضروری نہیں کہ دنیا میں کچھ لوگ قبر میں انسانوں کو مرنے کے بعد ڈالتے، کچھ جلا دیتے، کوئی سمندر میں ڈوب کر مر گیا، کوئی ہوائی جہاز سے گر کے جل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، کسی کی راکھ اڑ گئی، تو کیا اس کی قبر نہیں؟ اس کے بدن کے ٹکڑے، ذرات، راکھ، کوئلے اور مچھلی کے پیٹ میں گیا کھا لیے، تو اس کے بدن کے کیمیکل انالائسس اور سائیکل جو سچا مالک جانتا ہے، کس مچھلی نے کتنا کھایا، کس زمین پر کتنی راکھ کے ٹکڑے گرے، کس آگ نے کتنا جلایا، اس کیمیکل ری ایکشن سے پھر دوبارہ اس کے بدن کو جمع کر کے پیدا کرنے پر قادر ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ، اسے دوبارہ لوٹانے پر قادر ہے۔ اس کے بدن کے ٹکڑے جمع کر کے، ڈی این اے جمع کر کے، وہی آنکھ، وہی کان، وہی دماغ، وہی بدن، وہی جسم، وہی روح، وہی سوچ اور فکر، وہی انسان پھر سے بنا کر کھڑا کر دے گا، اور حساب کتاب کے لیے سچے مالک کی حضوری میں پہنچ جائے گا۔ ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، جب ہر انسان کو پیدا کرے گا، انسان تو دور کی بات، ہر پرانی، ہر جانور، کیڑے مکوڑے، سب کو پیدا کر کے ان کا حساب پورا کر کے انہیں مٹی بنائے گا، پھر انسانوں کا حساب لے کر انہیں جنت یا جہنم دے گا۔ ان ربہم، ان کا رب تو ایسا ہے، بہم، ان کے بارے میں، یومئذ، اس حشر کے میدان میں، قیامت کے دن، لخبیر، ان کی ایک ایک چھوٹی بڑی چیزوں کی خبر ہے، ریکارڈنگ ہے، اور اس کے مطابق ان کا حساب لے کر ان کو بدلہ دے گا۔ آگے سنتے ہیں، القاریعۃ ما القاریعہ۔